اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ کوشش جہاں جہاں کر کے دیکھا ہے انہوں نے، ہر جگہ پر اللہ کریم مینار نور کو اور بلند فرماتا ہے۔ بغداد میں بھی ایسے ہوا تھا، تتاریوں نے حملہ کیا تھا۔ تتاری ایک جماعت ہے، پورے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور کھوپڑیوں سے مینار بنایا تھا۔ دریائے دجلہ کے پانی کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا، اور دربار میں ایک بار تتاریوں کے بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا تھا اور چند مسلمانوں کو زنجیر میں باندھ کر کے اس کے دربار میں کھڑا کیا تھا۔ پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے علماء ہیں، مومنین کی جماعت ہے، لیکن ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا ان کے نبی کی شان میں خوب گالیاں دو اور ان کو جلاؤ، اس لیے کہ دنیا کو اچھی طرح سے معلوم ہے ان کو کاٹنے سے مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ان کے نبی کے خلاف بولو تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی وہی حال ہے، آج بھی یہی حال ہے۔ یہ دنیا جانتی ہے ہم اپنے اوپر آئے ہوئے ظلم کو سہ لیتے ہیں، لیکن حضور کے نام پر ایک جملہ بھی سہنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے۔ جب وہ عیسائی پادری دربار میں بھرے دربار میں بھونکنے لگا حضور کی شان، پتہ ہے اس وقت کیا ہوا تھا؟ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا، جس کو سونے کی زنجیر سے بادشاہ باندھتا تھا، ٹرینڈ کتا ہے، آوارہ کتا نہیں، پالا ہوا، اور پالے ہوئے کتے ہر چیز جانتے ہیں۔ وہ کتا وہیں سے بھونکنے لگا پادری کے اوپر، اور لوگوں نے کہا پادری کو کہ چپ ہو جا، بادشاہ کا کتا ناراض ہو رہا ہے۔ پادری نے کہا میرے کلام میں، میرے بیان میں اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کتا کیا سمجھ رہا ہے؟ کتا کیا سمجھے گا؟ پھر وہ حضور کی شان میں پادری بولنے لگا، کتا پھر بھونکنے لگا، پھر بھونکنے لگا۔ یہ بادشاہ کا کتا ہے، خامخواہ نہیں بھونکتا۔ پادری کسی کی نہیں سنا، پھر تیسری بار حضور کی شان میں گستاخیاں ہرزہ سرائی کرنے لگا۔ کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور بھرے دربار میں آیا اور ایسا حملہ کیا اس پادری کے اوپر، چھڑ کر دم زدن میں اس کو پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دیا۔ ایسی ہیبت طاری تھی سب کے اوپر، ایسی ہیبت طاری تھی، کوئی کتے کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہے، درباری سب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو مومنین ہیں، علماء کی جماعت، زنجیروں میں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے مولا تیرا کیسا کرم ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں مومنین کے۔ اس وقت یہ خیال آتا ہے اب نبی کی عزت کو کون بچائے گا؟ جب رب چاہتا ہے کتوں سے بھی اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ عام کتا نہیں، امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہاں کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔